ہی سے بی بی نے گا سن عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر کجا امام تو اینا کا مقابلہ کر سکنے بی بی نے عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر ارے تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر بڑی توجہ وسیم عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تقریب تیرا عزم وہ تعبیر کا پیکر تقریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر ارے تو رچ سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر وسیم بڑی توجہ تقریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر ارے تو رچ سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر بی بی علی ارے تو جسموں کا حاکم ہے ہاں کسے نو بھائی لیا جیل اچکا دیتا کسے نو کوڑے لا دیتے کسے دی گردن کلم کر دیتی بی بی علی ارے تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے ارے تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن وہ حسین ابن علی ہے بی بی علی خدا کی قسم یاد رکھی لمحات میں معجزہ کر جاتا ہے شبیر لمحات میں معجزہ کر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر لمحات میں معجزہ کر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر سمتے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر پہلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر سمتے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر پہلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر بی بی علی سچ بول کبھی نہیں کہ وہ جیت گیا نا وہ جیت گیا نا تو ہار گیا نا وہ جیت گیا نا تو ہار گیا نا ارے تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا بی بی نے میری آخری گا سن اے بادشاہی تیری اے دربار تیرا اے فوج تیری اے حکومت تیری اے تخت تیرا اے مورخ تیرے مگر انہیں نواح میری کی گل نوٹ کر لیں میں چیلنج کر رہی ہیں علی نہیں دیتا نو تاریخ مرے گی تیرے چہرے پہ سیاہی تاریخ مرے گی تیرے چہرے پہ سیاہی ٹھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی تاریخ مرے گی تیرے چہرے پہ سیاہی ٹھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی جڑے شام ہوا ہے انہوں نے پتا کہ کون ہوتے شاہی کر رہا ہے کدھا نہ ہے دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی بڑی توجہ بی بی علی اور کر دوں گی قلم مفتی کاظم کے قلم کو گھر گھر پر لگا دوں گی بہرازی کے عالم کو مگر گلے کہ ایت تھی علی دینا دربار تے شرابی در سے مصائب نہیں پڑھنا صرف دو فکرے لاش شبیر سے سیدانیاں ایسے گزری لاش شبیر سے سیدانیاں ایسے گزری جیسے بادل کسی صحرا سے گزر جاتے ہیں جیسے بادل کسی صحرا سے گزر جاتے ہیں اور دیکھ کر زندہ رہی کیسے بہن تیری حسین لوگ تو سن کے شہادت تیری مار جاتے ہیں معلوم لگا لے میں محرم پڑھ رہا سا قبلہ علامہ شہید ملتان والے ناصر صاحب دے نال انہاں بیٹھ کے وچ ایک گل سنائی
انہوں نے کہا میں جتنی دفعہ شام گیا نا ہر دفعہ کسی نے کیا ایس بازار تم بی بی آئی اے بازار حمیدیہ وڈا بازار دے چوں آئی دوسری دفعہ گیا انہوں نے کیا ایس بازار چوں آئی کہتے کسی نے کیا ایس بازار جو 6 بازار 7 بازار سمجھ نہیں آئی آخر دربار دے وچ بی بی دے کولے ایک سید عالم بیٹھا ہویا میں وہ کولے بیٹھ کے سوال پوچھیا میں کہا قبلہ انہاں تے دسو بی بی کس طرح 6 بازاراں دے چوں آئی میں سنیا ایک بازار چوائی انہوں نے کیا تو سچ سنیا امامہ لا کے واندنے سیدونا علام امامہ لا کے زمین تے پٹھیا انہوں نے کیا اللہ دی قسم اینا 7 بازاراں دے وچوں آئیے وجہ ایسی کہ وڈے بازار دے وچ بدماشاں دا ہجوم اینا کو ہو گیا سی کہ اوتھے دیاں عورتاں نے آکھیا کہ اسی تے کھڑیاں نہیں ہو سکدیاں جتھے عام مستور کھڑی نہیں ہو سکتی حکم یزید نے دیتا اپنی چھتا دے چلیاں جاؤ جتنے پتھر ہو سکتے دے نال لائے جاؤ ہر بازار میں چلی لی تھی پھرائی جائے جاؤ صلوات بر محمد اب میں ملتمس ہوں جناب ذاکری اہل بیت سید راشد علی زیدی صاحب سے کیمائیں اور سلام پیش کریں صلوات بر محمد اور محمد والے محمد صلوات مجھے پتہ ہے وقت کافی ہو چکا ہے بہت تھوڑا ٹائم آپ کر لوں گا لیکن آپ کا ساتھ ضرور چاہیے مجھے کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک نماز کو نمازی نہیں ملا اب تک کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے اے تیرے پاس تو لے حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا
کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت سعادت کسے نصیب ہوئی اور تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا دل مان رہی ہے شجاعتیں تم کو سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا ور محمد والے محمد صلوات صلوات ور محمد والے بول اے یزیدیت کے نمخار کچھ تو بول بول اے یزیدیت کے نمخار کچھ تو بول ہارا ہے کون جیت ہے کس کی زبان تو کھول بول اے یزیدیت کے نمخار کچھ تو بول ہارا ہے کون جیت ہے کس کی زبان تو کھول اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی دیکھ اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی دیکھ تاریخ سے پوچھ حقائق کو بھی ٹٹول تاریخ سے بھی پوچھ حقائق کو بھی ٹٹول نام حسین نقش ہے جبل الورید پر نام حسین نقش ہے جبل الورید پر اور لعنت کر رہا ہے زمانہ یزید پر صلوات پر محمد والے اب میں ملتمس ہوں کہ بلا وقابہ علامہ سید محمد شہریار عابدی صاحب سے کہ وہ آئے اور ذکر فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں صلوات پر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات.
قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات ایام ازا تیزی سے گزر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہماری زندگی کے دن بھی. عاشور نزدیک ہے اور پھر اسیری کے ایام. ایک موضوع کو شروع میں ڈسکس کیا اور پھر توجہ دلائی تھی کہ بعد میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام نے دین کو بچایا، امام حسین نے دین کو بچایا، تو کیا یہ حقیقت ہے یا مبالغہ؟ تو ہم نے جواب دیا تھا کہ یہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر امام بیعت کر لیتے، خلاصتاً دوبارہ توجہ دلائیں کہ امام کے پاس دو آپشن تھے، یا بیعت کریں یا نہ کریں. اگر کر لیتے تو دین اسی زمانے میں ختم ہو جاتا اور یزید ملعون خبیث رسول اللہ کے خلیفہ اور جانشین کے نام سے پہچانا جاتا. پھر اس کی ہر خباثت شریعت کا حکم بن جاتی. وہ شراب پیتا تو لوگ کہتے کہ شراب جائز ہے کیونکہ خلیفۃ الرسول اللہ پی رہا ہے. اور اگر اعتراض کیا جاتا کہ یزید غلط کر رہا ہے تو جواب ملتا کہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے، اس کی تائید اور اس سے بیعت تو فرزند رسول نے کی ہے. پھر آج یہ دور نہ آتا، یہ دین ختم ہو چکا ہوتا. اب وہ اعتراض کے جو عام طور پر دشمنان اہل بیت کرتے ہیں کہ کیا اللہ کا بھیجا ہوا دین جو ایک ملک کے ذریعے سے، ایک نبی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا، وہ ختم ہو سکتا تھا؟ تو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ختم ہو سکتا ہے، جس طرح سے کہ یہودیت مسیحیت ختم ہوئی. اس دین کو زندہ رکھنا تھا اور زندہ رکھنے کے لیے امامت کے سلسلے کو جاری فرمایا. تو یہ تو تھا اس سوال کا ایک جواب. ایک اور جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے مشن کو یا امام حسین کے خون کو اسیروں نے اور خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بچا لیا. تو اب یہاں پر بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا ایک مبالغہ ہے شعر کی حد تک؟ جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا خون مشکوک ہو جاتا اگر اسیر نہ ہوتے. فرض یہ کریں کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی جانب سے حکم آتا کہ انہیں کربلا میں روک دو اور وہیں پر آباد کرو، گھر بنا دو، وہیں پہ ان کو رکھو، اور بے شک قبریں بھی بنا دو. اور پھر پروپیگنڈا کر دیا جاتا کہ یہ لوگ آئے تھے، آنے کے بعد ایک وبا آئی اور ختم ہو گئے. جو زمانے میں طاعون اور مختلف قسم کی وبائیں پہلے بھی ہوتی تھیں، طاعون یعنی پلیگ، اور انہیں شہر سے باہر نہ نکالا جاتا اور اندر ہی رکھ دیا جاتا. تو آج عالم اسلام میں ڈسکشن ہوتا کہ وہ کسی وبا سے یا حادثے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے یا یزید نے قتل کیا. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ
اسیروں کو اسیر کر کے رسوا کرے گا، لیکن در حقیقت اسیروں کو اسیر کر کے خود رسوا ہو گیا۔ اور یہی اسیری سبب بنی کہ پیغام امام حسین کربلا تک محدود نہ رہا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، اور پھر جس نے اسیروں کو اسیری کے عالم میں دیکھا ان سب نے یزیدی اور یزید کی خباثت کا اعلان کیا۔ اور اس کا اگلا مرحلہ ہے عزاداری امام حسین۔ ایک مرحلہ شہادت امام حسین کے جس نے دین بچایا، ایک مرحلہ اسیروں کی اسیری کے جنہوں نے خود شہادت امام حسین کو بچایا، اور اگلا مرحلہ ہے اور اگلی تحریک ہے تحریک عزاداری، کہ جسے ہمارے یہاں رسم زیادہ سمجھا جا رہا ہے بنسبت تحریک، اور بلا شک بعض رسوم بھی ہیں، تو ان کا اصل ہدف یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کو اور قربانی کو اور مظلومیت کو دنیا کے سامنے پہنچایا جائے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے در حقیقت اور باقی اسیروں نے در حقیقت خون امام حسین کو چھپنے سے بچا لیا، آشکار کر دیا۔ در حقیقت تو اسیر دنیا کے سامنے سے گزرے، در حقیقت اسیر بازاروں اور درباروں تک لائے گئے، لیکن اسیروں کی اسیری سبب بنی کہ تحریک امام حسین گوش و کنار تک پہنچی، اور یہی سبب، یہ اسیری سبب بنی کہ بنو امیہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اب ان موضوعات کو تفصیل سے ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہی شہادت امام حسین پھر سبب بنی کہ لوگوں میں بنو امیہ کے خلاف نفرت شروع ہوئی، اور یہی شہادت سبب بنی کہ توابین کی تحریک شروع ہوئی، کہ ان توابین کی تحریک کے جو سربراہ تھے وہ خود 92 سال کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جناب سلیمان بن سرد خزاعی، اور خط لکھنے والے بھی یہی تھے۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی شیعوں نے بلایا اور مار دیا، کہ ایسا نہیں ہے۔ بلانے والوں میں اصحاب تھے، بزرگان تھے۔ کب کہ جب معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا اور اس معاہدے کا انکار کیا یا اس صلح کا انکار کیا کہ جو امام حسن سے ہوئی تھی، اور جب یزید جیسا فاسق و فاجر مسلط کر دیا گیا تو اب ایک جانب مدینے میں بھی لوگ پریشان تھے اور دوسری جانب یہاں، اور خط لکھنے والے بڑے بڑے افراد تھے۔ لیکن جناب مسلم کی شہادت کے ضمن میں نے توجہ دلائی تھی کہ یزید نے بصرے کے ساتھ ساتھ حاکم بنا دیا تھا کوفے کا، کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو، جس کی پالیسی تھی خون خرابہ اور لوگوں کو دہلا دینا، اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ ایسا ماحول بنا دیا تھا، اتنا ماحول سخت کر دیا تھا کہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جناب حبیب کو چھپنا پڑا، جناب مختار قید میں ہیں، جناب سلیمان بن سرد خزاعی وہ تقریباً قید ہو گئے، مسلم ابن اوسجہ کو قتل کر دیا گیا، ہانی ابن عروہ، مسلم ابن اوسجہ چھپ گئے، ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ شہر سے باہر تھے وہ باہر رہ گئے، ہر جگہ کرفیو کا سا عالم تھا، اور وجہ یہ ہے کہ 40 ہجری میں کوفے کا الگ نقشہ تھا، اور 40 ہجری کے بعد سے لے کے 60 ہجری تک جب معاویہ کی حکومت رہی تو 20 سال میں کوفے کا نقشہ بدل دیا تھا، اور پاپولیشن کی جو پرسنٹیج تھی اسے بالکل بدل دیا تھا۔
شامی اور دشمنان اہل بیت کثرت سے کوفے میں آباد کر دیے گئے تھے، اور کوفے ہی کے پاس جو ایک فوجی چھاونی تھی نخیلہ کی، اور اس کے علاوہ تقریباً 30,000 فوجی اس علاقے میں تھے کہ جن کے خاندان بھی آباد ہو چکے تھے، ان کا پیسہ اور ان کا خرچہ شام سے آتا تھا، حتیٰ ان کے گھوڑوں تک کا خرچہ. تو پاپولیشن بالکل ڈسٹرب ہو چکی تھی. اور اس ساری پاپولیشن کو اور اس سارے ماحول کو بدلنے میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا شہادت امام حسین کے بعد، وہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کی اسیری تھی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو 11-12 کو اس جانب زیادہ توجہ دلائیں گے. فقط اس وقت اتنی توجہ دلائیں کہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں سے گزرے تو وہاں سے مخالفت ہوئی اہل بیت کی. ایسا نہیں ہے، کہیں مخالفت ہوئی. اور موصل شہر کا تو عالم یہ تھا کہ وہاں اہل بیت کا قافلہ داخل ہو ہی نہیں پایا. وجہ یہ تھی کہ موصل والوں نے قیام کر دیا تھا، اور اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ موصل کے گورنر نے کھانا اور جانوروں کا چارہ یزیدی فوج کے لیے شہر سے بہت باہر بھجوا دیا، اور یہ پیغام دیا کہ اسیروں کے قافلے کے ساتھ موصل میں داخل نہ ہونا، حالات خراب ہیں. وجہ یہ تھی کہ دشمن ہونے کے باوجود بھی، کہ جو ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ اس پوری تحریک کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ محترم ہستیاں تھیں وہ 2 تھیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں تھیں. اور دشمنوں کے درمیان بھی یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ ان کو بازاروں میں سے پھرایا جائے، بازاروں میں گزارا جائے اور گلی کوچوں میں پھرایا جائے. یہ دشمن کے لیے بھی بڑی سخت چیز تھی. اور یہ چیز سبب بنی کہ جو خود طرفدار بھی تھے ان لوگوں کے، یا جو زمانے میں نیوٹرل لوگ تھے، یا جو زمانے میں ایسے تھے کہ بہت زیادہ کھل کے مخالفت نہیں کرتے تھے، کہ وہ بھی نفرت کرنے لگے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو حتیٰ ظالم کے طرفدار بھی مخالف ہو جاتے ہیں. یہی کیفیت ہوئی وہاں پر. جس طرح سے ان توجہ دلائی کہ بعض افراد کا ذکر ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ واقعات کربلا طویل ہیں، تفصیل سے ہیں اور بن مخصوص ہیں، وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بہت ساری ہستیوں کا ذکر ہونا چاہیے. اسی قافلے کے ضمن میں ایک ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جو بالکل گمنام ہیں خاتون، عام طور پر ان کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اسی تحریک کے شہداء میں سے ہیں. اور وہ ہیں، ان کا نام تھا درۃ الصدف. جب یہ قافلہ گزرا ہے شام کی جانب سے تو ایک مقام پر خواتین نے حملہ کیا ہے قافلے پہ. اور یہ حملہ اہل بیت کے بغض میں نہیں تھا، اہل بیت کے دفاع میں تھا کہ یزیدی فوجیوں پہ حملہ کیا جائے اور اہل بیت کو ان سے چھڑایا جائے. اب یہ خواتین مختصر تعداد میں تھی، بہت تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کی قیادت تھی خاتون کے ہاتھ میں کہ جن کا نام تھا درۃ الصدف. انہوں نے حملہ کیا. اس کے بعد اچھی خاصی خواتین کے شوہر لے گئے، کچھ زخمی ہوئیں، لیکن کچھ خواتین قتل ہوئیں کہ جن میں سے ایک تھی یہی جناب درۃ الصدف، کہ تمام اہل بیت کے طرفداروں کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام ائمہ کی اور تمام مؤمنین و مؤمنات جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی اور دوبارہ توجہ دلائیں کہ دشمنان اہل بیت کو پہچانوانا ہمارا کام ہے، لیکن علمی طریقے سے. نہ وہ کیفیت کہ ہم نہیں ڈسکس کرتے، نہ وہ کیفیت
کہ فقط زبان درازی کی جائے اور ان کے کردار کو واضح نہ کیا جائے، نہ یہ کیفیت کہ بالکل خاموش ہو جائیں۔ اگر کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا، تو ان سے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ بھی اہل بیت کے دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں، تو اگر سمجھتے ہیں تو لعنت بھیجیں۔ جہاں پر نشیب ہوگا پانی خود چلا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہ جو اہل بیت سے دور ہیں، گو کہ زبان پہ ان کے یہی ہوتا ہے کہ ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو ان سے یہ کہا جائے کہ اگر لعنت بھیجی جائے تو وہ پریشانی کیا ہے؟ چلیں جی آپ کو نام نہیں پتا، بڑے آپ سیدھے ہیں، جس پہ ہو جانی ہوگی چلی جائے گی، اللہ تو ظالم نہیں ہے، پریشانی کس چیز کی؟ یہ پریشانی بتاتی ہے کہ انہیں علم ہے، یہ پریشانی بتاتی ہے کہ انہیں علم ہے، اور یہی وہ پریشانی ہے کہ جو بعض دفعہ ان کے علماء اور بزرگان بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ غم حسین کو، مقتل حسین کو، مصائب حسین کو بیان نہ کرو، اور وجہ یہ بتائی کیونکہ لوگوں کے درمیان کیفیات بدلتی ہیں اور ایک ہیجان کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بعض اصحاب کو لوگ برا کہتے ہیں۔ یہاں سوال کیا جائے گا کہ غم امام حسین سے اصحاب کا کیا تعلق؟ لیکن ان کے جملے میں ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خود اس ریلیشن کو مانتے ہیں کہ خون امام حسین کا بالآخر تعلق ہے بعض افراد سے، اقرار نہیں کر پاتے لیکن اقرار کر بھی جاتے ہیں۔ کب کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب مصائب حسین بیان ہوتے ہیں تو بعض بزرگوں کی توہین کا سبب ہوتا ہے، لوگوں کی ایک ہجانی کیفیت ہو جاتی ہے جس کے بعد بعض اصحاب کی توہین کا امکان ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جی چائنا میں لوگ مارے گئے تو ہمارے دادا کی توہین کا اس سے تعلق ہو۔ تمہارے دادا کا کیا تعلق چائنا سے؟ تمہارے دادا چائنیز نہیں تو چائنا سے تعلق کیا؟ وہ مارے گئے، تمہارے دادا کی کیا پریشانی ہے، تمہاری کیا پریشانی ہے؟ تو آپ بھی کہے گا ہاں بات تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشان ہے اور یہ کہے کہ جی چائنا میں جو کچھ ہوا، جب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے فیملی ایشوز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اور ہماری فیملی میں جو ہے ہماری فیملی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے اس سے، تو کہا جائے گا عجیب ہے تمہاری فیملی کے چائنا سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ اب اگر وہ خود کہہ رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر ہم تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ نہیں تعلق ہے کوئی، اور وہ تعلق یہی ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں سوال کرنے چاہیے، ہمارے مومنین کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ جواب دینے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے رہتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں بھی بعض دفعہ آفنسو ہونا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ اور ایک سوال جو ہمیشہ ہم محرم میں مومنین تک پہنچاتے ہیں، اور ایک دفعہ کراچی میں یونیورسٹی میں بھی ہم نے کہا کہ ہر آدمی جو یہاں پر بیٹھا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یزید فاسق، فاجر، زانی، شرابی تھا، اور ایک جاہل آدمی جو کوچے و بازار میں دکانوں میں بیٹھا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو آپ پروفیسرز کو کچھ زیادہ پتا ہونا چاہیے۔ بس آپ بھی یہی جانتے ہیں، وہ بھی یہی جانتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ یہ بات تھی کراچی یونیورسٹی کی، تو اچھے خاصے ٹیچرز کی بھی توجہ ہوئی، ایک تھانوی صاحب مولانا تھے، ان کی بھی توجہ ہوئی، تو میں نے کہا اس سے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ یزید کے بارے میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا تھا، وہی سبب بنا امام حسین کی شہادت کا، مگر چیپٹر یہاں پہ کلوز نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس کو لایا کون تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا بیٹا فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کس نے خزانے کے منہ کھولے تھے اور بیعت لی تھی اور امت پر مسلط کیا تھا۔ یہ ہے وہ لنک کہ جس سے پریشان ہے لوگ۔ اور اگلا مرحلہ یہی آتا ہے کہ معاویہ کہاں سے پاور میں آیا تھا؟
کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، معاویہ کو پاور کہاں سے ملی تھی، یہاں سے وہ لنک بننا شروع ہوتے ہیں کہ اس ریلیشن کو چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا حسین کہنا بدعت ہے، یا حسین کہنا حرام ہے، جلوس میں شرکت بدعت ہے، اگر کسی نے علم دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ خود جانتے ہیں، علم دیکھا تو لوگ سوال کریں گے کس کا علم ہے، تابوت دیکھا لوگ سوال کریں گے کیوں ہے تابوت، جھولا دیکھا لوگ سوال کریں گے کیا ہوا تھا بچے کو، سیاہ لباس ہے لوگ سوال کریں گے کیسی عذاب، کس چیز کا سوگ۔ ہر چیز کا جواب پہنچتا ہے کہ شہادت امام حسین، شہادت حضرت علی اصغر، بیویوں کی اسیری۔ جب ہر چیز کا جواب یہاں تک پہنچتا ہے تو ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے کس نے کیا تھا، کس نے کیا تھا، تو گفتگو آتی ہے جی یزید نے۔ پھر یہاں پہ سوال آئے گا یزید کیسا آدمی تھا، ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، اس کو لایا کون تھا؟ یہ جاننے کے باوجود لایا کون تھا اسے؟ تو یہاں سے سارا کام ہوتا ہے خراب، اور اسی سے ہیں وہ پریشان، اور جس چیز سے ہیں وہ پریشان وہ بالکل صحیح ہے پریشان، کیونکہ ہمارا ہدف بھی یہی ہے، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ ہمارا سیاہ لباس پہننے کا ہدف بھی یہ ہے کہ پتہ چلے کہ کربلا میں کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے۔ یا حسین کہنے کا سبب بھی یہ ہے کربلا میں کیا ہوا، کس نے کیا اور اس کے اسباب کس نے فراہم کیے۔ اس سوز و سلام و نوحے و مرثیے و گریہ و زاری و تابوت و عالم و زلزلے کا ہدف ہی یہی ہے کہ پتہ چلے کیا ہوا، رسول کی آل کے ساتھ کس نے کیا اور زمین کس نے ہموار کی۔ اور یہ ساری چیزیں پلٹ کے جاتی ہیں کہ جو واقعہ بعد سرکار دو عالم 50 سال کے بعد ہوا تو اس کی زمین ہموار ہوئی 50 سال سے۔ یہ ایک دن میں واقعہ نہیں ہوا کہ رسول کی بیٹیاں جو ہے گلی کوچوں میں لائے گی، ایک دن میں نہیں ہوا، یہ 50 سال کا نتیجہ تھا۔ یہ بغض تھا رسول سے، یہ بغض تھا علی سے۔ اور ہمیشہ میں ایک چیز کی جانب توجہ دلاتا ہوں کہ ہم لوگ بڑی سادگی میں سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن تھے مولا علی کے، وہ تھے لیکن اصل میں ان کے دشمن نہیں تھے، یہ سب کے سب اصل میں دشمن تھے رسول اللہ۔ ہم بڑے سادے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ خالی دشمن علی ہے، نا، یہ دشمن رسول اللہ ہے۔ ہم بڑے آرام سے سمجھتے ہیں کہ جو بعض راوی تھے، بعض جو درباری لوگ تھے، بعض جو کتابیں لکھنے والے تھے، یہ دشمن ہے فقط اہل بیت کے، نہ، یہ دشمن ہے پہلے مرحلے میں کس کے؟ رسول اللہ کے، اگلے مرحلے میں دشمن ہے اہل بیت رسول اللہ کے۔ اور دلیل کے طور پہ یاد رکھیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ بعض کتابوں میں حتی صحاح ستہ میں بڑے کھل کے بات کی جائے، اگر روایات کو دیکھا جائے تو مولا علی سے ریلیٹڈ توہین کی روایتیں زیادہ ہیں یا رسول اللہ کی توہین کی؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، کیا ہے جواب؟ رسول اللہ کی توہین۔ تو مولا علی سے دشمنی کیوں تھی؟ مولا علی سے دشمنی اس وجہ سے تھی کہ اگر دین محمد کو ختم کرنا ہے تو اس کے گرد جو یہ قلعہ حصار ہے امامت کا، اسے ڈھا دیا۔ اور بعد رسول اللہ جو مصائب شروع ہوئے کہ کربلا میں عروج نظر آیا، اور آج تک جو مصائب ہیں وہ در حقیقت امامت کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر دین محمد کو ختم کرنا ہے تو پہلے امامت کو ختم کرو۔ اور آج وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر دین محمد کو ختم کرنا ہے تو امامت کو ختم کرو، اور اگر امامت کو ختم کرنا ہے تو کربلا کو ختم کرو، اور اگر کربلا کو ختم کرنا ہے تو یا حسین کو اور عزاداری کو ختم کرو۔ اور یہ جان لیں کہ جو عزاداری کا دشمن ہے وہ در حقیقت دشمن رسول اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ تو یہ بغض کا سلسلہ مولا امیر المومنین سے شروع سے تھا۔ وجوہات کیا تھیں کہ فضائل سب سے زیادہ؟ کل 2 سوالوں کی جانب توجہ دلائی اور آج بھی توجہ دلائیں کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے
اور یہ تو مشہور ہے، کل جو دو ہم نے سنائے تھے وہ اتنے مشہور نہیں تھے کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک بچہ ہے کہ جو کتے اور بکری کے ملاپ کی وجہ سے، اسے کتا سمجھیں یا بھیڑ سمجھیں، تو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اسے پانی دو، اگر وہ منہ ڈال کے پیے تو بکری کے حکم میں، اور اگر زبان سے پیے تو کتے کے حکم میں۔ اس نے کہا کبھی وہ ایسے پیتا ہے، کبھی وہ ایسے پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بٹھاؤ، اگر وہ پاؤں آگے نکال کے بیٹھے تو کتا ہے، اور پاؤں پیچھے کی جانب موڑ کے بیٹھے تو بکری۔ تو اس نے کبھی وہ ایسے بیٹھتا ہے، کبھی وہ ایسے بیٹھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے گلے میں چھوڑو، اگر اندر اندر رہے تو بکری ہے، اور اگر ارد گرد رہے، دور دور رہے تو وہ کتا ہے۔ کہا یہ کر کے بھی دیکھا، کبھی وہ اندر ہوتا ہے، کبھی وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس اسے ذبح کرو، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے، اور اگر آنتیں نکلیں تو کتا ہے۔ صلوات محمد والے زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو سب سے زیادہ فضائل بلا شک اگر تحقیق کی جائے تو کس کے؟ مولا امیر المومنین۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد دنیا میں بڑے آرام سے کہتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ہم تو اہل بیت کے دشمن نہیں، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور ان سے جو ہمارا سوال ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جس کے علم کے قائل ہو، سب سے زیادہ جس کے فضل کے قائل ہو، حتیٰ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جو بعد میں ائمہ علیہم السلام ہیں ان کو زیادہ مانتے ہیں علمی اعتبار سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لیکن اگر محبت کے بارے میں سوال کیا جائے کہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے دشمن سے نفرت ہو، یہاں پر آ کر بھی ذرا سا پرابلم ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کہا جائے کہ جن سے اتنی محبت تھی، جن کی اتنی فضیلت تھی، کیا ان سے دین لیا؟ تو محبت اہل بیت کے بارے میں توجہ دیں کہ بعض اور مسلمان بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور بلا شک کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے مسلمان بہت زیادہ ہیں، خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن بہت ساری تاریخ کی چیزیں ان کو کلیئر نہیں۔ دشمن اہل بیت بڑے قلیل ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی فضیلت کا انسان اتنا قائل ہو، کیا ان سے شریعت لی یا نہیں لی؟ ہم ان میں سے ہیں کہ جن کی فضیلت کے قائل ہیں، انہی سے ہم دین رسول اللہ لیتے ہیں، کیونکہ اگر انسان قائل ہو کسی کی علمی فضیلت کا تو علم اس سے لے، لیکن بعض جگہ کیا ملتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور بعد میں ائمہ علیہم السلام سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، حتیٰ اقرار کیا جاتا ہے کہ اپنے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں داخل ہوا جائے کہ کیا نماز اور روزہ اور طہارت و نجاست و خرید و فروخت اور نکاح و طلاق و فقہی مسائل و اصول و فروع کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیے، تو جواب ملتا ہے بڑے آرام سے جواب ملتا ہے کہ نہ، ان سے نہیں لیے۔ بس یاد رکھیں کہ مودت اگر صرف مودت ہو وہ بھی اچھی ہے، لیکن کمال جب ہے کہ جب مودت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی،
جن کو مانا جائے اس کی بھی مانی جائے. یہ کیفیت نہ ہو کہ مانا ہے لیکن مانیں گے نہیں, انہیں مانا ہے لیکن ان کی نہیں مانیں گے. اور اگر یہ کیفیت ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے 3 مرحلے ہیں. ان کو مانا, پھر یہ مانا کہ نہیں علم بھی انہی سے لینا ہے, یعنی دین انہی سے لینا ہے. کچھ لوگوں نے تو ان سے نہیں لینا, لیکن ہم نے یہ مان لیا کہ انہی سے لینا ہے. اگلا مرحلہ بھی یہ ہے کہ ہم نے یہاں تک تو مانا ہے کہ ان سے دین لینا ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے دیا ہے اس پہ اگر عمل نہ کریں تو در حقیقت یہ ان کی انڈائریکٹ وے میں توہین ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ سب سے افضل ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے, ہم یہ مانتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد, اور آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے, لیکن ہم آپ کی نہیں مانیں گے. حرام کو انجام دینے کے معنی یہ ہے, واجب کو ترک کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے. اور ایک اعتبار سے یہ زیادہ سخت ہے کہ جو ان کو نہیں جانتا, جو ان کی فضیلت کو نہیں جانتا, وہ اگر ان کو نہ مانے تو یہ ایک برائی ہے, لیکن کوئی ساری فضیلتوں کو ماننے کے بعد ان کی بات کو سن کے بھی اگر ان کا انکار کرے تو یہ بہت بڑی توہین ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی نے تو سنا ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی صاحب, کوئی فرض کریں کوئی استاد, سنا ہی نہیں. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ استاد ہے. جس کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے شرم کی بات ہے, کیوں نہیں پتا, اس کی تعریف نہیں ہوئی. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ استاد ہیں, یا نبی کی مثال لے لیں امام کی, ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے, تو کیوں نہیں پتا, یہ ایک شرم کی. ایک دشمن ہے وہ تو بہت ہی بڑے درجے میں. ایک وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ نبی یا امام ہے, وہ بھی 2 صورتوں میں. اس کو یہ تو پتا ہے کہ نبی اور امام ہے, لیکن یہ نہیں پتا کیا کہا تھا. تو یہاں پر بھی سوال ہوگا, جاننے کی کوشش نہیں کی یا پیغام نہیں پہنچ پایا. اگر جاننے کی کوشش نہیں کی تو یہ شرم کا مقام ہے, پیغام نہیں پہنچا, کسی وجہ سے ایسے عالم میں تھے, کسی جزیرے میں تھے, تو اللہ معاف کرے. لیکن جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ ان کو پہچانتا ہو, ان کے پیغام کو بھی جانتا ہو, ان کی فضیلت کو بھی جانتا ہو, اور سننے کے بعد بالکل سنی انسنی کر دے. اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے احکام پر عمل نہ کرنا. کبھی کیا کبھی نہیں کیا, پردہ کیا نہیں کیا, حرام حلال کا خیال کیا یا نہیں کیا. یہ بالکل وہ بات ہے کہ ان کی بات ہم نے سن لی, ان کی آواز آ رہی تھی لیکن ہم نے رد کر دیا. اور بلا شک اس کیفیت سے بچنے کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. فقط اور فقط دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اور شہدائے کربلا کی یاد رکھیں, جو نسبی فضیلتیں تھیں وہ اپنی جانب, لیکن اصل فضیلت کا دار و مدار ہمیشہ اطاعت امام میں رہا. اصل فضیلت کا دار و مدار اطاعت امام ہی میں رہا ہے, چاہے وہ حضرت قاسم کی فضیلت ہو, چاہے وہ حضرت علی اکبر کی فضیلت ہو, چاہے وہ حضرت عون و محمد کی فضیلت ہو, چاہے وہ اصحاب و انصار کی فضیلت ہو. ان کا پہلا مقام یہ تھا کہ انہیں علم تھا, اور ان کا دوسرا مقام جو بلند مقام تھا, جس وجہ سے وہ بلند مقام پر فائز ہوئے, کہ اس علم پہ انہوں نے عمل کیا اور امام وقت کی اطاعت کی. جناب علی اکبر کی فضیلتوں میں سے کہ اہم فضیلت بھی تھی. بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ اتنے امام زادوں میں ایک کی فضیلت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کافی بیٹیاں تھیں, ان میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیادہ فضیلت ہے. تو کیا اس وجہ سے ہے کہ ان کی قبر کم میں تھی اور گنبد زیادہ بڑا بن گیا تو یہ زیادہ فضیلت ہو گئی؟ نا, ایسی نہیں ہے. انبیاء اور ائمہ کے درمیان بھی اصل معیار اللہ کی معرفت اور اطاعت کا ہے, اور ان کے فرزندوں میں بھی اصل معیار اللہ کی اطاعت کا اور معرفت کا ہے. تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ
تمام اپنے بہن بھائیوں میں امام کے بعد یعنی امام رضا کے بعد سب سے زیادہ صاحب فضیلت تھی. فقط یہ فضیلت نہیں تھی کہ امام کی بہن تھی. فقط یہ فضیلت نہیں ہے کہ ان کی قبر یہاں پر ہے. قبر تو اب یہاں پر ہے. جب وہ دفن بھی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فضیلت بیان کی تھی. اس وجہ سے نہیں بیان کی تھی کہ میری پوتی ہوگی نا، اس وقت بیان کی تھی کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی. تو شہدائے کربلا میں جو داخل ہوئے وہ اطاعت کی وجہ سے داخل ہوئے. آج کا یہ دن عموماً یہ مصائب منسوب ہیں جناب علی اکبر سے. تو بہت تیزی سے کچھ گفتگو ہو فرزندان امام حسین کے بارے میں، بڑی تیزی سے کتنے تھے. تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جتنی کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں تو نئی نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں نئی چیز نہیں ہے. یہ کہیں کہ آپ تک اب پہنچی. اب اگر کہیں لکھا ہو کہ حضرت علی اکبر بڑے تھے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. کہیں لکھا ہو کہ حضرت علی اکبر امام زین العابدین علیہ السلام سے چھوٹے تھے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اقوال ہیں. ان کی عمر کے بارے میں بیان ہوا کہ 18 سال سے لے کے 25-26 سال تک یا 28 سال تک، کوئی اس میں وہ نہیں. مشہور قول ہے 18 سال، لیکن اگر زیادہ تھی تو کیا وہ امام کے فرزند نہیں تھے یا مصائب نہیں تھے ان کے؟ اب یہاں پر تیزی سے توجہ دلائیں کہ امام کے تمام بیٹوں کے نام علی تھے، خصوصاً ان کی. امام زین العابدین کا نام کیا تھا؟ علی. حضرت علی اکبر کون تھے؟ علی. حضرت علی اصغر کون تھے؟ علی. تو پہلا مرحلہ یہ کہ ان کے علاوہ بھی بیٹے تھے. وہ کون تھے؟ بڑی تیزی سے بیان کریں گے اختصار کے ساتھ. حضرت علی اصغر کب پیدا ہوئے؟ بالکل واقعہ کربلا سے پہلے. اس وقت کتنے علی تھے؟ 2 علی. امام زین العابدین وہ علی اور یہ علی. واضح ہے بات. اس وقت ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے انہیں اکبر کہا جاتا تھا. اور حضرت اکبر کون تھے؟ انہیں کیا کہا جاتا ہوگا؟ وہ اصغر تھے. اصغر بالنسبت کس کے؟ امام زین العابدین. وہ اکبر تھے، اصغر تھے. اور جب جناب علی اصغر ہو گئے تو وہ فقط علی ابن الحسین ہو گئے، یہ اکبر ہو گئے، یہ اصغر ہو گئے. سب بہت سادی سی چیزیں ہیں. اور بعض دفعہ قول یہ ہے کہ نا وہ اکبر تھے، حضرت علی اکبر. یہ بھی اقوال ہیں. یہ ہم اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ سادے مومنین جب کتابوں کو پڑھتے ہیں یا کہیں سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. نا یہ اصول دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں گھبرا جائیں. یہ مختلف اقوال ہیں. اس سمت میں دیکھا تو ایسا لگے گا، ایسے دیکھا تو ایسا لگے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک نام مشہور ہے مومنین کے درمیان، علی اوسط. وہ کون تھے؟ تو اس میں یہی قول ہے کہ اکبر وہ تھے، اوسط یہ تھے، اصغر یہ تھے. یعنی امام زین العابدین اوسط تھے. تو یہ ایک مختلف اقوال ہیں. یہ جتنا انٹرنیٹ پہ کتابیں آ رہی ہیں، جتنی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. نا کتابوں کے ترجمے تو ہوں گے، اس کو سالو کر دینا چاہیے کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اب سوال کیا جائے کہ جناب سیدہ کی شہادت کب ہوئی؟ آپ کہیں گے 13 کا بھی قول ہے اور 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی کہ 2 دفعہ شہید ہوئی تھی. لیکن آپ کے لیے یہ چیز بالکل کلیئر ہو چکی ہے. نہیں، تاریخ میں اقوال ہیں. ہم اس میں بھی غم منا لیتے ہیں، اس میں بھی منا لیتے ہیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا خالی 2 قول ہیں، تقریباً 15 اقوال ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شیعہ سنی کتابوں میں، کہ جس میں زیادہ 2 مشہور قول ہمارے علماء کے نزدیک یہ ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی. ان دونوں کے درمیان 3 جمادی الثانی. لیکن اب اگر کسی مومن سے کہا جاتا ہے کہ 13 کو کیا تھی؟ ہمارے یہاں شہادت کی مجلس تھی. دوسرا کہتا ہے ہمارے یہاں شہادت کی مجلس 3 کو ہوتی ہے. کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ سی چیز ہے نا، تاریخ میں اقوال ہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ذکر اہل بیت ہو مختلف بہانوں سے اتنا بہتر ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو ایک فرزند تو امام زین العابدین، ایک فرزند جناب علی اکبر، ایک فرزند جناب علی اصغر.
اور ایک فرزند کا اور بھی ذکر ملتا ہے، اور پھر یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے کہ وہ الگ تھے یہی تھے، وہ حضرت عبداللہ، کیونکہ امام کی کنیت کیا ہے؟ یا ابا عبداللہ. امام کی کنیت کیا ہے؟ یا ابا عبداللہ. تو یہاں پہ بھی ڈسکشن ہے، کیا کنیت کے لیے ضروری ہے کہ بچہ ہو؟ یہاں پہ بھی ڈسکشن ہے، ضروری نہیں ہے بچہ ہو، کیونکہ عربوں میں بچہ جب پیدا ہوا، فرض کریں آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا نام رکھتے ہیں حیدر اور کنیت اس کی رکھ دیتے ہیں کہ وہ خود بچہ ہے ابو محمد. اب اس کا اختیار ہے کہ محمد نام جب بیٹا ہو محمد تو اس کی کنیت کو اس طرح سے ثابت کر دے کہ ہاں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اصل اس نے اپنے بچے کا نام علی رکھ دیا، اب ایک نئی کنیت ہو گئی علی ابو علی، اور پرانی کنیت کیا تھی جو پیدائش پہ رکھی؟ ابو محمد، لیکن بغیر کسی بچے کے جس کا نام ہو محمد. یہ بھی روش تھی. تو کیا جناب علی اصغر ہی عبداللہ تھے؟ یہ الگ تھے، یہ بھی اقوال ہے. لیکن ایک بچہ ایسا کہ جس کی ولادت بھی نہیں ہوئی اور اللہ نے اس بچے کو اپنی عظمت کی ایک علامت بنایا اور اس بچے کے ذریعے سے پوری بنو امیہ کو رسوا کر دیا. اس بچے کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کس طرح سے اللہ نے انتقام لیا، کس طرح سے بنو امیہ کو رسوا کیا کہ بنو امیہ میں سے، ہم نے کل بھی توجہ دلائی ہے پرسوں، بنو امیہ میں سے کسی کی بھی قبر نہیں ہے. جو ہمارے سادے لوگ جاتے ہیں اور قبر ڈھونڈتے ہیں معاویہ کی، کوئی اس کی قبر نہیں ہے. اس کی قبر کو ختم کیا تھا کس نے؟ بنو عباس نے. کوئی قبر کا وجود نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ دفن کیا تھا وہ جگہ باقی ہو، البتہ کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. بنو امیہ میں سے کسی کی بھی قبر نہیں ہے، نہ معاویہ کی، نہ یزید کی، نہ مروان کی، نہ آل مروان کی. قبر کس کی ہے؟ یزید کے بیٹے کی. معاویہ کی وجہ کیا ہے جو آج بھی قبر پہ لکھی ہے؟ ھذا قبر معاویہ ابن یزید من موالی اہل البیت. اہل بیت کی محبت کی وجہ سے قبر باقی ہے اس کی. لیکن اسی شام میں جہاں ایک عظمت اہل بیت کی علامت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے، اسی شام میں ایک قبر ہے امام حسین کے فرزند کی، اور اس جگہ کو کہا جاتا ہے مشہد السقط، کیونکہ ان کی زوجہ تھی جو حاملہ تھی، ایک بچہ ساقط ہوا، ان کی قبر بھی آج تک وہاں پر ہے، لیکن بنو امیہ کے بادشاہوں کی قبر نہیں. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی محمد ابن حسین تھا، معذرت محسن ابن حسین. یہ بھی جناب محسن اور جناب سیدہ کی مظلومیت کی علامت، وہ بھی محسن. تو یہ ذکر ملتا ہے جناب امام حسین کے فرزندوں کا. اب ذکر ہو کو جناب علی اکبر کے مصائب کے بارے میں، اور اس جانب ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے جو کنفیوژن ہے ان کو دور کیا جائے. تو جناب علی اکبر کے بارے میں توجہ رہے. پہلی تو یہ توجہ رہے کہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ علامت ہے کہ بہت زیادہ عشق تھا اور اس کے بعد بھی صبر کیا، جیسے کہ جناب یعقوب نے. آیا امام حسین جناب علی اکبر پہ روئے، قتل ہوئے. محبت تھی اسی وجہ سے روئے. کیا رونا علامت ہے اس بات کی کہ انسان کمال پہ نہیں ہے؟ تو حضرت یعقوب تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے. کیا رونا علامت ہے اس بات کی کہ صبر نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پہ راضی نہیں ہے؟ تو یہ اعتراض معاذ اللہ حضرت یعقوب پہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ رونا علامت ہے اس بات کی کہ اتنی محبت ہے کہ رونا آ رہا ہے لیکن پھر بھی صبر کیا. صبر کیا چیز ہے؟ نہ رونا صبر ہے، نہ یہ عوامانہ باتیں کہ نہ رونا صبر ہے. صبر کے معنی ہے در حقیقت کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی راضی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بس اگر کوئی روئے اور رو کے نابینا ہو جائے لیکن اللہ سے شکوہ نہ کرے وہ صابر ہے، اور کوئی نہ روئے اور دل میں اللہ سے شکوہ ہو تو وہ صابر نہیں. یہ چیز کلیئر ہو جائے. یہ وہ نظریات ہیں جو وہابیوں نے، خصوصاً ابن تیمیہ نے اور عبداللہ ابن وہاب نے، اور اس دور میں وہابیوں نے پھیلائے. اور در حقیقت ان کے ہر نظریے کے پیچھے جو ہدف ہے وہ محمد و آل محمد کی حرمت کو پامال کرنا.
جو کام کریں سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کوئی دشمنی اہل بیت ہے. بقی کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنائے کہ در حقیقت لطیفہ سا رکھتا ہے کہ قطیف اور ایسا ہے کچھ مومنین جنت البقیع میں قبر مطہر حضرت ام البنین اور وہیں پر قبر حضرت صفیہ کی وہاں پر کھڑے تھے، اور اس وقت یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے طویل مدت سے وہابیوں نے کہ وہ آگے کہتے ہیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، پتہ نہیں ہے کس کی قبر ہے، یہ سب اصحاب ہیں، سب اہل بیت ہیں، کسی کی قبر پتہ نہیں ہے. تو اس مومن نے جواب دیا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ قبر کسی اہل بیت میں سے کسی کی ہے، کیونکہ یہ کھڑے ہی وہاں پر ہوتے ہیں کہ جو قبر اہل بیت میں سے کسی کی ہو اور اس کو تدریجاً یہ کہہ کہ گمنام کیا جائے. تو ان کا ہدف یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو ختم کیا جائے، اور یہ ختم نہیں کر سکتے. تو جناب علی اکبر کے بارے میں یہ جو بعض سوالات اس قسم کے ذہن میں آتے ہیں، اب انہیں میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو امام سے ریلیٹڈ ہم نے بیان کر دیا، اور اسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ بعض دفعہ مصائب میں ہمارے ہاں زبان حال کی جگہ زبان آل بیان ہوتی ہے. زبان حال کیا تھا کہ ایک باپ کی کیفیت آپ بیان کریں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں پر امام حسین کی جانب سے جملہ بولیں گے تو جائز نہیں ہے. کہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے پبلک کی خواہش پہ ہو رہا ہے، اور پیسہ لینے والے کثرت سے یہ کام کر کے آپ کو خوش کر دیتے ہیں. امام کے لیے جو مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب علی اکبر آئے اور آنے کے بعد سوال کیا رن پہ جانے کا، تو مقاتل میں بیان ہوا استعذنا کہ انہوں نے اجازت طلب کی، استعذن لہم کہ امام حسین علیہ السلام سے اذن طلب کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے فوراً وہاں پر مقاتل میں بیان ہوا فآذنا، بس اجازت دے دی. امام حسین نے جناب قاسم کو مشکل سے اجازت دی، امام حسین نے جناب اون محمد کو مشکل سے اجازت دی. ان سب کو واسطہ لانا پڑا کہ اون محمد جناب زینب کو لائے، جناب قاسم اپنی والدہ کو لائے، سب کو واسطہ بننا پڑا. لیکن مقاتل میں امام حسین کے لیے بیان ہوا، جناب علی اکبر کے لیے بیان ہوا استعذنا فآذنا لہم. جناب علی اکبر نے سوال کیا رن پہ جانے کا، امام حسین نے اجازت دے دی. صلوات پڑھیں پر محمد والے. قبلہ افسار نقوی صاحب تشریف لائیں، خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اب یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے کہ پبلک کی کیفیت کو بدلنا ہے یا امام کے کردار کو مشکوک کرنا ہے. بچہ سوچ سکتا ہے کہ سب کو اجازت دے دی، اپنے بچے کو نہیں دی. لیکن مقاتل کیا کہہ رہے ہیں استعذنا، پھر امام نے کیا فرمایا آذنا لہو. مقتل میں کیا امام نے کیا کہ اذن دے دیا. لیکن ہاں اسی طرح سے سوال کہ ان چیزوں کو ہم پہلے حل کر دیں. جناب علی اکبر بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اور جب پہلا حملہ کیا اس کے بعد واپس آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور لوہے کی وزنی پن نے، سنگینی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے. حل الى السبیل حل الى الشربت من الماء سبیل، آیا پانی کی کوئی راہ ہے؟ یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ بچے پیاسے ہیں، کیا حضرت علی اکبر سوال کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ واقعا انہیں پتا تھا پانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے سوال کیا. بس یہ جو بیان ہوتا ہے کہ سوال کیا تو انہوں نے قطعاً سوال کیا. اعتراض ہو سکتا ہے معاذ اللہ کہ جی پتا تھا پانی نہیں ہے تو کیوں سوال کیا؟ تو اس کی بھی وجہ ہے کہ ہاں سوال کیا. پہلی بات یہ آیا سوال اس لیے کیا کہ خود پانی پی لیں؟ نہ، اسی جملے میں انہوں نے اس کا جواب دیا لِيَتَقَبِّ عَلَى عَدَائِكَ، تاکہ میں قوت حاصل کروں آپ کے دشمنوں کو.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی مانگا، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ پانی نہیں ہے، تو اس کے لیے جانا ہوگا جناب علی اکبر کے بچپنے میں۔ جناب علی اکبر شبیہ رسول اللہ تھے، اور جب جناب علی اکبر خواہش کا اظہار کرتے تھے، بچپن میں روایتوں میں نقل ہوا کہ بعض دفعہ بعض پھلوں کی خواہش کا اظہار کیا امام حسین سے تو وہ اس طرح سے ان کو دے دیتے تھے، اور شاید یہ احترام بیٹے کا نہیں تھا، یہ ان لبوں کا احترام تھا کہ جن کی جنبش رسول اللہ کے ہونٹوں کی جنبش جیسی تھی۔ لیکن شہادت جناب علی اکبر سے پہلے مولا امیر المومنین کے لیے بڑا سخت امتحان تھا کہ اب اپنے اس فرزند کو معجزے سے بھی پانی پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین اب معجزے سے پانی نہیں لا سکتے تھے۔ جناب علی اکبر نے در حقیقت اس سوال کے بعد کیا تقاضا کیا کہ اگر تھوڑا پانی مل جائے تو امام حسین کا اور دفاع کیا جائے۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ پہلے حملے میں 120 کے قریب افراد کو قتل کیا، اور پھر دوسرے حملے میں بھی 200 کے قریب افراد کو قتل کیا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسین اپنے فرزند کو قربانی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں جناب علی اکبر کے لیے بیان ہوا، السلام علیکہ ابل القتیل من نسل خیر السلیل من سلالت ابراہیم خلیل، سلام ہو نسل خیر پر، یعنی بنی ہاشم کے اس پہلے فرز شہید پر کہ جو سب سے پہلے مرحلے میں شہید ہوا۔ لیکن یہاں ڈسکشن ہے کہ اصحاب کے بعد، بعض جگہ بیان ہوا کہ اصحاب کے بعد، لیکن تمام بنی ہاشم میں سب سے پہلے، یا یہ کہ سب سے پہلے۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ یہ وقت جناب زینب کے لیے بھی سخت تھا، جناب ام کلثوم کے لیے بھی سخت تھا، مادر علی اکبر کے لیے بھی سخت تھا، لیکن امام حسین کے لیے تو بہت سخت تھا۔ اور یہ سختی فرزند کے اعتبار سے نہیں تھی، امام حسین عاشق رسول اللہ تھے، امام حسین عاشق رسول اللہ تھے۔ تقریباً 7 سال کی عمر بھی نہیں ہو پائی تھی کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، عشق رسول اللہ میں مبتلا تھے، طویل عرصہ گزر گیا، رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو پاتا تھا۔ پھر اللہ نے حسین کا امتحان لیا ایک فرزند کے ذریعے سے کہ وہ بچہ پیدا ہوا تو اس میں رسول اللہ کی کچھ شباہت نظر آتی تھی، وہ جوان ہوتا چلا گیا تو مکمل شبیہ رسول اللہ ہو گیا۔ اب حسین کا امتحان ہے اسی بچے کے ذریعے سے کہ نانا کی یہی شباہت اس عالم میں تم دیکھو گے کہ خون سے اس کا چہرہ رنگین ہوگا۔ اے حسین، بچہ تمہیں دیا تمہارے نانا کی شباہت کے ساتھ، اور عمر بڑھتی چلی گئی، شباہت بھی بڑھتی چلی گئی۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ زینب اور ام کلثوم اور حسین کی جو بے چینی تھی، زینب اور ام کلثوم کی بے چینی فقط بھتیجے کے لیے نہیں تھی، بھتیجے کے لیے بھی تھی، لیکن اس کے لیے بھی تھی کہ جس کی شباہت تھی۔ امام حسین کی بے چینی بھی بیٹے کے لیے نہیں تھی بلکہ 2 ہستیوں کے لیے تھی، ایک جانب بیٹا اور دوسری جانب ایسا بیٹا کہ جس کے ذریعے سے رسول کی زیارت نصیب ہوئی۔ لہٰذا مقاتل میں بیان ہوا، اور ہر جگہ ہر مقاتل میں بیان ہوا کہ جب جناب علی اکبر نے اذن مانگا تو امام حسین نے اذن دے دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہم اشہد لہؤلاء القوم قد بلغ علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا، کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا تھا، کس میں؟ خلقا، شکل و صورت میں، جسم حضرت علی اکبر جیسے کہ جسم رسول اللہ، چہرے علی اکبر جیسے چہرے رسول اللہ، آنکھیں جناب حضرت علی اکبر کی جیسے رسول اللہ کی آنکھیں، ہونٹ جناب علی اکبر کے جیسے رسول اللہ کے ہونٹ، خلقا و خلقا، اخلاق، کیفیات، چال ڈھال بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کی، خلقا و خلقا و منطقا، گفتگو کا انداز ایسا جیسے رسول اللہ کی گفتگو۔ امام حسین کا
غم ہے تو کیا غم ہے کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا خلقاً و خلقاً و منطقاً. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ. اور بعض جگہ بیان ہوا وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَى رُؤْيَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اور جب ہم یہ چاہتے تھے کون ہم؟ جب میں یہ چاہتا تھا، جب زینب یہ چاہتی تھی، ام کلثوم یہ چاہتی تھی، بعد میں پیدا ہونے والے چاہے وہ رقیہ بنت علی ہو، خدیجہ بنت علی ہو، صفیہ بنت علی ہو، فاطمہ بنت علی ہو، ام الکرام بنت علی ہو، جتنے بھی لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَى رُؤْيَةِ نَبِيِّكَ. یا جب آپ نے فرمایا وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. جب ہم یہ چاہتے تھے کہ تیرے نبی کو دیکھیں تو علی اکبر کی جانب دیکھتے تھے. ہاں مومن، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے اذن مانگا، امام حسین نے اذن دے دیا اور اللہ سے فرمایا اللہم اشہد علیہم قد ورد علیہم غلام اصبح الناس اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا وإذا اشتقنا إلى نبیک نظرنا الیہ. حسین نے علی اکبر کو رخصت کر دیا، لیکن محبت کے سائے میں، محبت کے سائے میں ہر شہید کو رخصت کیا تنہا، لیکن علی اکبر کو رخصت کیا کہ صورت میں کہ بیٹے کو بھی رخصت کیا. اور ایسا ہے جیسے کربلا کے میدان میں اپنے نانا رسول اللہ کو رخصت کر دیا. اب غم بھی تو ہے، اب بیٹا قتل ہوگا، دوسری جانب غم ہے کہ سر تن سے جدا ہوگا کس کا؟ جیسے کہ رسول اللہ کا. ہاں مومن، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر گئے، یاد مولا امیر المومنین کو تازہ کر دیا. مقادر میں بیان ہوا کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا، کبھی قلب پہ حملہ کیا، لشکروں کو پلٹ کے رکھ دیا. آوازیں بلند ہونے لگی، جناب علی اکبر پلٹ کے آئے اپنے بابا کی خدمت میں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی هل الى شربة من الماء سبیل. آیا پانی کی کوئی راہ ہے؟ لیکن آج حسین کو اجازت نہیں ہے پانی پلانے کی. بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ اپنی زبان جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھ دی. جناب علی اکبر نے گھبرا کے اپنا بابا سے کہا کہ آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ اپنی انگشتر جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھ دی. اب جناب علی اکبر کو جانتے ہیں کہ باپ کی مظلومیت کا علم ہے، اور ساتھ میں یہ بھی علم ہے کہ میری پیاس میرے باپ کے لیے بڑی سخت ہے. اور یہ پیاس اس وجہ سے فقط سخت نہیں ہے کہ میں بیٹا ہوں، میرے باپ کے لیے میری پیاس سخت ہے کہ شبیہ رسول اللہ پیاسا دنیا سے جائے گا، شاید یہی وجہ ہو. ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے دوسرا حملہ کیا، لشکر کو پلٹ کے رکھ دیا، ہر جانب سے حملہ ہوا. عجب منظر تھا کہ حسین کا فرزند اشقیاء میں گھر گیا. مقاتل نے بتایا کہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا. مقاتل میں نقل ہوا قتلوہ بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا. علی اکبر پہ اتنی تلواریں پڑی، اتنی نیزیں پڑے، اتنی تلواریں پڑی کہ عربًا عِرْبًا کہ جناب علی اکبر ہر جانب سے زخمی ہو گئے. ہاں مومنو، ایک عجب منظر کشی ذہن میں آتی ہے. بعض علماء نے وہ منظر کشی کی کہ امام حسین کو جب ندا دی جناب علی اکبر نے السلام علیکہ یا بتا، تو امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور جانتے ہیں کس جگہ گئے. یہ عجب منظر کشی ہے کہ شاید کربلا میں ایسا ہوا ہو کہ ایک جانب تلواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کبھی اٹھتی تھی تو کبھی نیچے آتی تھی. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر زمین کربلا میں علی اکبر پڑا ہے. ہاں مومنو، جناب علی اکبر کو باپ کی مظلومیت کا اندازہ تھا. جب سلام کیا باپ کو تو
زینب کو تھاما، اپنے بیٹے کے جنازے سے بلند کر کے خیمے کی جانب جانے کا حکم دیا تو جوان آئے جناب زینب کو لے گئے۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نے جناب علی اکبر کے رخسار پہ اپنے رخسار کو رکھ دیا، اور یہ منظر کربلا میں نظر آیا غلام ترکی کے ساتھ۔ یہ غلام تھا ترکی کا، اس کے پاس جب امام حسین گئے اس نے بہت محبت کا اظہار کیا اور اپنی مظلومیت کا اظہار کیا، امام کی تنہائی کا اظہار کیا۔ امام نے اپنے رخسار اس غلام ترکی کے رخسار پہ رکھ دیے۔ وہ غلام کہتا ہے وَمَنْ مِثْلِي، اور کون میرے جیسا ہو سکتا ہے، وَابْنُ رسول اللہ وَاضِعُ خَدَّهُ عَلَى خَدِّي، کہ فرزند رسول نے اپنے رخسار میرے رخسار پہ رکھ دیے۔ علی اکبر پہ حسین نے رخسار رکھے، لیکن اس سے پہلے غلام کے چہرے پہ اپنے رخسار رکھے۔ اور مقاتل میں بیان ہوا کہ حسین نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھے اور ایک جملہ کہا قتلوک اللہم، کہ یا اللہ جس طرح سے انہوں نے علی اکبر کو قتل کیا اس طرح سے ان کی نسل کو قتل کرے۔ ہاں مومنو، اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا الدنیا بعدک لفا، اس حیات پہ اب علی اکبر تیرے بعد اس دنیا کی حیات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب کیا کیفیت ہے، علی اکبر کے سینے سے خون کا چشمہ ابل رہا ہے۔ جناب حاجرہ کو پکارا جائے، اے جناب حاجرہ، اگر آپ نے اپنے فرزند کے قدموں کے پاس پانی کا چشمہ ابلتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کے کہا زمزم، ارے کربلا کے میدان میں آئے، اپنے بیٹے حسین کو دیکھے، اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھے۔ حسین کے بیٹے علی اکبر کے سینے سے خون کا چشمہ ابل رہا ہے، مصائب ختم ہو گئے۔ آپ کا بیٹا حسین اس خون کو زمزم نہیں کہہ رہا، اس کی زبان پہ جملہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ پٹ کر علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی جوان لاش پہ رو رو کے یہ مادر، علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی جوان لاش پہ رو رو کے یہ مادر، علی اکبر، علی اکبر، ارمان تپہنا ہونگی پوشاک شہانی، ارمان تپہنا ہونگی پوشاک شہانی، افسوس کے راسائی نہ تو کوئی جوانی، کیسا مقدر، علی اکبر، علی اکبر، 18 برس پالک پروان چڑھایا، 18 برس پالک پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، کیسا تھا مقدر، علی اکبر، علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ
نہ تو بڑھا لوں، ٹھہرو کہ میں 18ویں ماہ نہ تو بڑھا لوں، پھر لے کے دعائیں تمہیں جینے کی دعا دوں، صدقے ہو یہ مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، 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 ہائے ہائے اکبر یا ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، تیرے ہجر نے مار مکایا، تیرے ہجر نے مار مکایا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، اکبر تو نہیں آیا، تیرے ہجر نے مار مکایا، تیرے ہجر نے مار مکایا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، دن بھی ڈھلیا رات بھی مک گئی، دن بھی ڈھلیا رات بھی مک گئی، تارے والی بات بھی مک گئی، تارے والی بات بھی مک گئی، نہ خط کوئی ویرن پایا، نہ خط کوئی ویرن پایا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، ہائے اکبر تو نہیں آیا، ہائے ہائے تو نہیں آیا، تیرے ہجر نے مار مکایا، تیرے ہجر نے مار مکایا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، تر گیو ویرن دے کے لارے، تر گیو ویرن دے کے لارے، بھول گئے تینوں وعدے سارے، بھول گئے تینوں وعدے سارے، سرو ڈھل گیا بخت دسایا، او سرو ڈھل گیا بخت دسایا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، ہائے ہائے اکبر تو نہیں آیا، اللہ اکبر، ہو اکبر، 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 اللہ اکبر، مل کر پڑھو، ہو اکبر، اللہ اکبر، ہو اکبر، اللہ اکبر، ہو اکبر، اللہ اکبر، اکبر کی اذان سنو اے رونے والو، اللہ اکبر، ہو اکبر، 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 اللہ اکبر، اکبر کی اذان سنو اے رونے والو، اللہ اکبر،
हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर की आज़ान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर। ऐ हवा पैगाम पहुंचा दे सुगरा को आज़ान सुना दे कहना ये हमशीर मेरी से मिलने की अब आस मिटा दे होना है कुर्बान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर। अकबर की आज़ान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर 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 अल्लाह अकबर। हाय नींद न आती होगी मेरी याद सताती होगी नाना के रोने पे जाके गम के दीप जलाती होगी अल्लाह निगहबान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर 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 अल्लाह अकबर। आओ हाथ अमल कुछ कर ले अल्लाह की ये नमाज तो पढ़ ले गम करे सुल्तान वफा का लाल ज़हरा का दम भर ले हक की है पहचान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर। अकबर की आज़ान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर 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 अल्लाह अकबर। ऐ हवा पैगाम पहुंचा दे सुगरा को आज़ान सुना दे कहना ये हमशीर मेरी से मिलने की अब आस मिटा दे होना है कुर्बान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर। अकबर की आज़ान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर। तेरा है अकबर आला जिसने मेरा दीन संभाला ऐसा लाल मेरा उस माँ पर जिसने साल 18 पाला अल्लाह का फरमान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर। अकबर की आज़ान सुनो ऐ रोने वालों अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर हु अकबर अल्लाह अकबर। तेरा है अकबर आला जिसने मेरा दीन संभाला ऐसा लाल
اکبر اللہ اکبر ہو اکبر اللہ اکبر ہو اکبر اللہ اکبر اکبر کی اذان سنو اے رونے والو اللہ اکبر ہو اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ جا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا محمد ابن عبد اللہ السلام علیکم یا صفوة اللہ السلام علیکم یا امین اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا مولاي وعلى انصارك المستشهدین معك جميعا ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا حبیب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بارض توس یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ